السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم۔ معزز حاضرین، اللہ تعالی آپ لوگوں کو شاد و آباد رکھے، خوش رکھے، ہم سب کی تمام عبادتوں، نیکیوں، روزوں، قیام، صلاۃ سب کو شرف قبولیت بخشے۔ سورہ انعام کی آدھی آیت تلاوت کی، مکمل بھی نہیں، آدھی آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ کم اہلکنا، کتنی قوموں کو، کتنی جماعتوں کو ہم نے ہلاک و برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا ہے۔ تم سے پہلے بہت ساری قومیں ایسی گزری ہیں، مکناہم فی الارض، جنہیں ہم نے وہ قوت، وہ شان اور شوکت دی تھی جو تمہیں نہیں دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں بڑی طاقتور، بڑی مضبوط اور شان و شوکت والی گزری ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وہ شان، وہ شوکت، وہ قوت اور طاقت اللہ نے ہمیں نہیں دیا جو ان کو دے رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر خوب بارشیں نازل فرمائیں، ان کے نیچے سے نہریں جاری فرمائیں، مگر اس کے باوجود جب انہوں نے گناہ کیا فَأَهْلَكْنَا بِذُنُوبِهِمْ، گناہ کا ارتکاب کیا، ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ ساری طاقت اور قوت ہونے کے باوجود بھی ہمیں انہیں، ایسی قوموں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کر کے رکھ دیا، اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو ہم نے لا کر کے بسا دیا۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ کسی بھی قوم کے اندر جب گناہ ہونے لگے، لوگ برائیوں کا ارتکاب کرنے لگیں، تو پھر وہ قوم بہت جلد ہلاک و برباد ہونے والی بن جاتی ہے۔ گناہ، اللہ اکبر، اللہ نے ہماری پیدائش کا مقصد کیا بتایا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ اللہ نے کہا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دو راستے دکھائے ہیں، خیر اور بھلائی کا راستہ دکھایا ہے، اور اسی طریقے سے شر اور برائی کا راستہ دکھایا ہے۔ اب انسان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کس راستے پر چل رہا ہے، کون سا راستہ وہ اختیار کر رہا ہے۔ گناہ اور برائیاں تو بہت ساری ہیں، اگر صرف گننا شروع کر دیں گے تو ابھی 10 منٹ چلا جائے گا، ہمارا وقت ختم ہو جائے گا۔ اتنی سارے گناہ اور اتنی ساری برائیاں ہیں۔ بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ دنیا کا ہر مذہب، دنیا کا ہر دھرم اسے گناہ اور جرم تصور کرتا ہے۔ برے سے برا مذہب بھی اسے گناہ تصور کرتا ہے، جیسے چوری، ڈاکہ، قتل، زنا، ان جیسے بہت سارے گناہ ہیں جسے دنیا کا ہر مذہب گناہ تصور کرتا ہے۔ مگر ہماری شریعت نے، اسلام نے گناہ کا جو تصور دیا ہے اپنے ماننے والوں کو، وہ تصور دنیا کا کوئی مذہب نہیں دے سکتا ہے۔ گناہ کسے کہتے ہیں؟ شعیب دا بہت دنوں سے بول نہیں رہے ہیں، افطاری کر لی ہیں کہ 12 بجے کریں گے؟
11 بجے کریں گے؟ زیادہ جھوٹ بھی بولنا گناہ ہے. گناہ بارک اللہ فیکم، بولیں کچھ بھی بولیں، بولنا چاہیے. گناہ اللہ کے اوامر کی نافرمانی اور اس کے نواہی کا ارتکاب، یہ گناہ کہلاتا ہے. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اللہ کے رسول گناہ کیا ہے، گناہ کسے کہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما حاک فی صدرک فدعہ، جو بات بھی، جو کام بھی تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے سمجھ لو کہ گناہ ہے. کوئی بات کسی کو بول دیا، کوئی کام کر دیا، مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کھٹک پیدا ہو گئی دل میں، سمجھ لو کہ وہ گناہ ہے. جس کام سے تمہارا دل مطمئن ہے سمجھ لو کہ یہ کام اچھا ہوا، یہ بات اچھی ہوئی ہے، مگر آدمی کا دل ہی ہچکچاہٹ، تذبذب کا شکار ہو جائے تو سمجھ لو کہ وہ وہاں پر کچھ گڑبڑی ہوئی ہے ہم سے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کا یہ تصور دیا ہے، جو دل میں کھٹک پیدا کرے سمجھو کہ وہ گناہ ہے. آدمی کا دل خود ہی جج بن جاتا ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. یہ دل جو ہے اللہ نے ایسا دیا ہے کہ یہ دل خود ججمنٹ کر دیتا ہے، فیصلہ کرتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ چیز ہونی چاہیے تھی اس کی جگہ پر. گناہ سے انسان کی ذاتی زندگی پر بھی اثر پڑتا ہے، سماج اور معاشرے کی سطح پر بھی اس گناہ کا بہت ہی برا اثر پڑتا ہے. اگر کوئی قوم، کوئی سماج اعلانیہ طور پر گناہ کرنے لگیں، برائیاں کرنے لگیں اور ان میں اصلاح کرنے والے ناپید ہو جائیں، ختم ہو جائیں یا بہت معمولی ہو جائیں، اصلاح کرنے والے تو اصلاح کر رہے ہیں مگر لوگ سن کر کے ان کی نصیحتوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو بہت قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو، ایسی جماعت کو، ایسے لوگوں کو اس صفحے ہستی سے مٹا دے. آج ہم اپنے وجود کو اس زمین پر، اس دنیا میں سوچیں، ہمارے وجود کو کتنے خطرات لاحق ہیں، ہمارے اس وجود کو، ہماری اس دھرتی کے اوپر کتنے خطرات لاحق ہیں. یہ سب ہمارے گناہوں کا، ہماری برائیوں کا، ہماری کرتوتوں کا یہ اثر ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي وهم يقدرون على ان يغيروا ثم لا يغيروا الا يوشك ان يعمهم الله منه بعقاب. جب کسی قوم میں گناہ ہونے لگے، برائیاں ہونے لگے اور اس قوم کے لوگ اس برائیوں کو روکنے کے لیے، اس کا سد باب کرنے کے لیے ان کے پاس طاقت ہے، ہاتھ سے طاقت ہے ان برائیوں کو روکنے کے لیے، پیسے سے طاقت ہے اس گناہ اور برائی کو روکنے کے لیے، زبان سے طاقت ہے اس گناہ کو روکنے کے لیے، ثم لا یغیروا، مگر اس قوم کے، اس جماعت کے لوگ اس برائی کو، اس گناہ کے کام کو نہیں روکتے، الا یوشک ان یعمہم اللہ، قریب ہے کہ اللہ اسی قوم کو اپنی سزا اور گرفت میں لے لے. یہ کون روایت کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. بتائیے، جس قوم کے اندر برائیاں عام ہو جائیں، آج ہم اپنے سماج کا جائزہ لیں، کتنی برائیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی معمولی نہیں، کبیرہ اور کبائر میں سے وہ ساری برائیاں ہمارے گھر کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، ہماری اپنی ذات کے اندر گھس گئی ہیں. جھوٹ ہم بولیں، کاروبار میں جھوٹ ہم بولیں، لین دین میں، گھر میں ماں باپ سے، بیوی سے، بچوں سے جھوٹ ہم بولتے ہیں، دھوکہ ہم دیتے ہیں، نشاور چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، سود کا کاروبار اور سود کا لین دین، لون وغیرہ ہم کرتے ہیں. کتنی ساری برائیاں، گنانے شروع کریں بھی وقت پورا ختم ہو جائے گا. کتنی ساری برائیاں ہمارے سماج کے اندر، ہمارے گھر کے اندر، قدم قدم پر گناہوں میں پہ ملوث ہیں ہم لوگ. جب قوم اجتماعی سطح پر یہ گناہ کرنے لگے اور اصلاح کرنے والے ناپید ہو جائیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا.
ایک دوسری روایت ہے ابن ماجہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن لم تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا الا فشا فیہم الطاعون۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مہاجرین کی جماعت سنو، 5 چیزیں ہیں، 5 گناہ ایسے ہیں کہ تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان میں مبتلا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگی ہے کہ میری امت کے لوگ اس میں مبتلا نہ ہوں۔ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم، کسی قوم کے اندر جب فسق و فجور اور زنا عام ہو جائے، الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التی، تو اس قوم کے اندر اللہ رب العالمین طاعون اور مختلف نئی نئی قسم کی بیماریاں اس قوم کے اندر بھیج دیتا ہے۔ وہ قوم طاعون اور مختلف نئی نئی بیماریوں میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ آج دیکھیں ایسی ایسی بیماریاں چل پڑی ہیں کہ آج سے 10 سال پہلے 25 سال پہلے ہمارے کانوں نے، ہمارے باپ دادا نے کبھی سنی ہی نہیں تھی۔ ایسی ایسی بیماریاں چل گئی ہیں، مگر لوگ ہوش کے ناخون نہیں لیتے، سوچتے نہیں یہ بیماریاں کیوں آ رہی ہیں، یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں، نہیں سوچتے لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث کہ جب لوگ، کوئی قوم، کوئی جماعت فسق و فجور اور زناکاری میں مبتلا ہو جائے تو ایسی قوم کے اندر طاعون اور نئی نئی قسم کی بیماریاں بھیج دی جاتی ہیں۔ دوسری برائی، دوسرا گناہ کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگے، خیانت کرنے لگے، اللہ اکبر، تو اس قوم کے اندر اللہ تعالی قحط اور اسی طرح سے معاش کی تنگی اور ظلم و جور کا وہ قوم شکار ہو جاتی ہے۔ کیا آج ایسا نہیں ہے؟ مسلم سماج کو دیکھیں، مسلم قوم کو دیکھیں، معیشت کی تنگی ہے، مسلمانوں میں کتنے بھکمنگے ہیں۔ دیکھیے آپ ہر مسجد کے سامنے 10 20 عورتیں، مرد، ہر گلی نکڑ پر دیکھیں کتنے لوگ مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہر آدمی ذاتی اعتبار سے بھی کتنا پریشان ہے، معاش کو لے کر کے، رزق کو لے کر کے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب کسی قوم کے اندر ناپ تول میں کمی ہو جائے، وہ قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگے، خیانت کرنے لگے، اور اس کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ ریٹ بڑھا دیا جائے، خراب مال جو ہے دے دیا جائے اچھے مال کی جگہ پر، جھوٹ بولا جائے، سب خیانت کی شکلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر، جس کی آیت ہم نے تلاوت کی ہے سورہ انعام کے اندر، بہت ساری قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ کیا ہے۔ قوم عاد زبردست آندھی اور طوفان سے ہلاک کر دی گئی۔ قوم سمود نہایت ہی دھماکے دار اور آواز، چیخ و پکار کے ذریعے ہلاک کر دی گئی۔ مگر ایک قوم ایسی ہے کہ اللہ تعالی نے اس قوم کے اوپر 3 عذاب ایک ساتھ نازل کر دیا تھا، 3 عذابات۔ اور وہ قوم، نام کسی کو معلوم ہے؟ وہ قوم کون سی تھی جس کے اوپر اللہ تعالی نے 3 عذابات ایک ساتھ نازل کر دیا؟ اس نام کے 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شعیب دا ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شعیب صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ۔ لوط علیہ السلام، اللہ اکبر، مارے گھٹنا پھوٹے سر۔ جی بارک اللہ فیک۔ ہم نے کہا اس نام کے 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شعیب دا ادھر ہے، ایک شعیب دا ادھر ہے، ماشاءاللہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ایک ساتھ 3 عذابات سے دوچار ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کی خرابی کیا تھی؟ کمی کیا تھی؟ رجفہ، نہایت ہی تیز و ترار قسم کا زلزلہ،
اس قوم کے اوپر آیا تھا، رجفہ، زلزلہ. ابھی زلزلہ آ جائے، سب تیز آ جائے، ہلکا سا جھٹکا آتا ہے تو در و دیوار ہل جاتے ہیں. آدمی جہاں ہو گھروں سے نکل کر کے باہر روڈ پہ آ جاتا ہے. زبردست تیز و ترار قسم کا زلزلہ اس قوم کے اوپر آیا ہوا تھا. چیخ و پکار، چیخ، اللہ اکبر، بہت زبردست چیخ، کان بہرے کر دینے والی چیخ. یہی مائک کی آواز تھوڑی تیز کر دیا جائے، خوب تیز بولا جائے، ابھی دیکھیے لوگوں کے کانوں پر کتنا گراں گزرے گا ہماری آواز یا کسی کی بھی آواز. آگ کی بارش برسائی گئی تھی اس قوم کے اوپر، آگ کی بارش. آپ لوگ تو پتھر کی بارش دیکھتے ہیں کہ آسمان سے پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گرتے ہیں کبھی کبھی. اس قوم کے اوپر آگ کی بارش ہوئی تھی، زلزلہ، چیخ و پکار اور آگ کی بارش. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر یہ 3 عذابات نازل ہوئے تھے. کیوں کسی کو معلوم ہے؟ ایک تو شرک ان کے اندر تھا ہی، مگر شرک کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں خیانت کرتے تھے، کمی کرتے تھے. ہمارے گاؤں سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک علاقہ ہے بکھیرا. بکھیرا جھیل نام سنا ہے آپ نے؟ بکھیرا جھیل گوگل وغیرہ پہ مل جائے گا، اس کے فوٹوز وغیرہ جو ویڈیوز وغیرہ مل جائیں گے گوگل پر. بکھیرا جھیل آج سے تقریباً 70-80 سال پہلے کی بات ہے. باپ دادا بیان کرتے ہیں کہ پوری کی پوری بستی آبادی تھی اور بہت ہی گھنی آبادی تھی. ہمارے علاقے کے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ہمارے گاؤں سے. پوری کی پوری گھنی آبادی تھی، مسلم آبادی تھی. وہاں جرم، گناہ اتنا پھیل گیا اور خاص طور سے یہ ناپ تول میں لوگ اتنا کمی کرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے پوری بستی کو الٹ دیا. یہ ہمارے علاقے سے قریب ایک گاؤں بکھیرا نام کر کے، پوری بستی کو اللہ تعالیٰ نے الٹ کر کے رکھ دیا ہے. اس کی ویڈیوز وغیرہ، اس کے فوٹوز وغیرہ آپ یوٹیوب پر یا گوگل پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ گناہ ایسا ہے کہ جب کسی قوم کے اندر یہ گناہ سرایت کر جائے، اس قوم کے لوگ گناہ کرنے لگیں، تو قریب ہے کہ اللہ پوری امت کو اپنی گرفت میں لے لے گا، اس کو سزا آخرت سے پہلے سے دنیا میں اس کی سزا دے دے گا. یہ انجام ہے گناہ کرنے کا. تیسرا گناہ کیا ہے؟ جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو توڑ دیتی ہے، تو اللہ رب العالمین ایسی قوم کو کیا کرتا ہے؟ ایسی قوم کو اللہ رب العالمین نیست و نابود کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے. جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کیا ہے؟ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، طاقت اگر استطاعت ہے. یہ سارے عہد و پیمان ہیں ہمارے اور اللہ کے درمیان. اگر قوم ان تمام عہد و پیمان کو توڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو نیست و نابود کر دیتا ہے. اس کے ساتھ چوتھا گناہ ہے کہ وہ قوم جو زکوٰۃ نہیں نکالتی ہے. اسی حدیث کے اندر زکوٰۃ جو قوم نہیں نکالتی تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر قحط کا عذاب نازل کر دیتا ہے. اور اگر زمین کے اندر چوپائے نہ ہوں تو ایک قطرہ بھی آسمان سے بارش نہ نازل کرے اللہ رب العالمین، ایک قطرہ بھی. یہ تو جانوروں کی دین ہے، مویشیوں، چوپائیں اور کیڑے مکوڑوں جو حشرات الارض ہیں، ان کی دین ہے کہ اللہ ان کی وجہ سے آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے اور فائدہ ہم کو بھی مل جاتا ہے. کھیتوں سے، زمینوں سے اناج اور غلے مل جاتے ہیں، ہم کھاتے ہیں. ورنہ ہمارے اعمال ایسے ہیں. زکوٰۃ کون دیتا ہے؟ کون صحیح سے زکوٰۃ نکالتا ہے؟ تو زکوٰۃ نہ نکالنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، یہ اپنی ہلاکت کا سامان پیدا کرنا ہے. اور پانچواں جو گناہ ہے کہ ایسا حاکم، ایسا امام جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے فیصلہ نہ کرے،
تو اللہ تعالیٰ ایسے قوم کے اندر پھوٹ ڈال دیتا ہے. بتاؤ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اختلاف میں مبتلا کر دے, وہ قوم بات بات پر آستین چڑھا لے گی. کیا ایسا نہیں ہے؟ بات بات پر وہ قوم آستین چڑھا لیتی ہے. یہ حکمراں کے کتاب اللہ اور سنت رسول سے فیصلہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے. نہیں دیکھتے, آمین نہ کرو, آمین جا کر کے کہہ دو, دیکھو آستین چڑھ جائے گی, ہاتھا پائی ہاتھ اٹھ جائے گا, رفع الیدین کر لو, بات بات پر اختلاف ملے گا آپ کو. تو جس قوم کے اندر اللہ تعالیٰ اختلاف اور پھوٹ ڈال دے, بتاؤ وہ قوم بچ سکتی ہے؟ وہ قوم دنیا میں سرخرو ہو سکتی ہے؟ وہ قوم آخرت میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ قطعاً نہیں. لہذا حکمرانوں کو چاہیے, اماموں کو چاہیے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول سے فیصلہ کریں. گناہ, اللہ اکبر, بہت خطرناک چیز ہے. سلف میں سے کسی کا قول ہے کہ جب میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں, کوئی معصیت کا ارتکاب کرتا ہوں میں, تو اس نافرمانی, اس گناہ کا اثر میرے گھر پر پڑتا ہے. گھر میں جاتا ہوں, میری بیوی میری نافرمان بن جاتی ہے. میں نے اللہ کی نافرمانی کی, گھر کے اندر میری بیوی میری نافرمان بن جاتی ہے. کیا آج ایسا نہیں ہے؟ غور سے سوچئے, سنجیدگی سے. اور کہتے ہیں کہ اگر میں سفر میں ہوتا ہوں تو سفر کے اندر گھوڑا سرکشی کرنے لگتا ہے, چوپایا جانور تک میری نافرمانی کرنے لگتا ہے. آج دیکھیے گھروں کے اندر شوہر کی نافرمانی بیوی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ باپ کی نافرمانی بیٹا کر رہا ہے, بھائی کی نافرمانی بھائی کر رہا ہے, ساس کی نافرمانی بہو کر رہی ہے, بہو کی نافرمانی ساس کر رہی ہے. اللہ اکبر. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہماری کرتوتوں کا نتیجہ ہے, ہمارے گناہوں کا اثر ہے. ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, ہمارے ماتحت جو لوگ ہیں وہ ہماری نافرمانی کریں گے. جو بوؤ گے وہی کاٹو گے. آپ نے بویا ہے ببول تو آم اور امرود نہیں توڑ سکتے پھل سے. کما تدین و تدان, جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. یہ اللہ کا نظام ہے, یہ دنیا کا نظام ہے. آپ جو ہے اچھا کرو گے, اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو گے, تو آپ کے ماتحت جو لوگ ہیں وہ آپ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے. اور اگر آپ اللہ کی معصیت, اس کی نافرمانی کریں گے, تو آپ کے ماتحت جو لوگ ہیں وہ آپ کی نافرمانی اور معصیت کریں گے. جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. انجام آپ کے سامنے آئے گا. وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے. گناہوں کے بہت خطرناک قسم کے اثرات ہیں جو آدمی کی اپنی ذات کے اوپر, سماج کے اوپر, گھر کے اوپر اور پوری امت مسلمہ کے اوپر اس کے بہت ہی برے اثرات پڑتے ہیں. خانہ کعبہ کے اندر جو حجر اسود ہے, جب آسمان سے نازل کیا گیا اوپر سے, تو دودھ سے زیادہ سفید تھا, مگر لوگوں کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا ہے. آدمی کتنا گناہ کرتا ہے. آج دیکھیے جا کر کے حجر اسود کو, کالا ہو گیا. وہ صحیح حدیث ہے, دودھ سے زیادہ سفید وہ آسمان سے جنت سے نکالا گیا تھا, اتارا گیا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ہر قدم پر اللہ کی نافرمانی, اس کے معصیت, اس کے گناہوں سے بچائے رکھے, اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.